الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. عزیز دوستو، قرآن کریم کی جو آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے۔ اہل جنت کی ایک خصوصیت، ایک اسپیشلٹی یہ ہوگی کہ ان کے دل جو ہیں وہ بغض اور حسد اور کینہ سے پاک ہوں گے۔ یعنی انسان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اس کا دل جب تک بغض اور حسد اور ایک دوسرے کے خلاف برائیوں سے پاک نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس گندگی کو نہیں نکال دیں گے، تب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دل کا سلامت رکھنا بغض سے، حسد سے، گندگی سے اور ایک دوسرے کی عداوتوں سے، دشمنی سے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے، اور رمضان کا استقبال ہم اس حال میں کریں کہ ہمارا دل لوگوں کے طرف سے جو غلط باتیں ہم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا رکھی ہیں، یا جو دشمنی اپنے دل و دماغ میں بٹھا رکھی ہیں، یا جو بغض اور حسد ہے، ان تمام چیزوں سے ہمارا دل صاف ہو، شفاف ہو، بالکل آئینے کی طرح ہو، اگر ہم اہل جنت میں سے بننا چاہتے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے، ہم میں سے کون سا ایسا انسان ہے جو جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ کا پاکیزہ بندہ بنے، اور پاکیزہ بندہ بننے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دل ایسی عظیم الشان چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں رکھی ہے کہ اسی پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اعمال کی جو کیفیت دیکھنا چاہتا ہے، وہ کس کوانٹٹی میں ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کوالٹی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور معلوم ہے وہ کون سی چیز ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزہ رکھیں، گندگی سے دور رکھیں، غلاظتوں سے دور رکھیں، برائیوں سے دور رکھیں۔ اگر کسی سے کوئی شکایت بھی ہو گئی ہے تو وہ شکایت اپنے دل میں نہ رکھیں، وہ بات کلیئر کر لیں اور آپس میں صلح صفائی کا معاملہ کر لیں اور دل کو صاف کر لیں۔ تو آج کے خطبے کا ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ رمضان کا وقت قریب آ رہا ہے، چند دن رہ گئے ہیں، تو ہم رمضان کا استقبال اس حال میں کریں کہ ہمارا دل بالکل صاف و شفاف ہو، آئینے کی طرح۔ اب اس روشنی میں اس حدیث کو سنیے جو امام احمد اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے، بڑی اہم حدیث ہے، بڑے غور سے سننے کی ہے۔ اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو یا نصف شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فیغفر الذنوب، اور وہ تمام مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے کس کے؟ 2 لوگوں کے۔ یہ اہم ترین بات ہے اس حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی جو 15ویں شعبان ہے، یعنی نصف شعبان میں رات میں اب تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت متوجہ ہے، لیکن خاص طور پر، خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی توجہ فرماتے ہیں اور تمام مخلوقات کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے۔
وہ دو لوگ کون ہیں جو اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے المشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو۔ اب شرک کی علماء نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، دو قسمیں ہیں شرک کی، شرک اصغر اور شرک اکبر۔ شرک اکبر تو یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، بہت مشہور و معروف ہے شرک اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا۔ سجدہ اللہ کے لیے کرنا تھا، سجدہ دوسرے کے لیے کر دیا۔ تو عبادت کس کی کرنا؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ یہ تو کسی حال میں معاف ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو کسی بھی حال میں معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ تو شرک اکبر بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان توبہ نہ کرے۔ تو ایک ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، عبادت کا مستحق اللہ ہے، اور عبادت کس کی جا رہی ہے؟ غیر اللہ کی جا رہی ہے۔ اور ایک دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ یعنی چھوٹا شرک کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یعنی ریا اختیار کرنا، یعنی ہم اچھا عمل تو کر رہے ہیں لیکن ریا کے طور پر کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے کر رہے ہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ارے صاحب فلاں صاحب بہت اچھے نمازی ہیں، بہت زیادہ نمازی ہیں، روزے خوب رکھتے ہیں، لیکن دل میں خیال یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کتنا روزے دار ہے۔ کسی کو ہم نے صدقہ دیا تو کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ کتنا زیادہ صدقہ کرنے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ہم جو بھی عمل کریں، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، صرف اور صرف ہمیں اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔ انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کا اجر دے سکے۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کتنی عظیم الشان بات کہی گئی ہے کہ جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا شوقین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور اسے یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اب چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، دونوں سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یعنی سجدہ بھی ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، عبادت بھی ہمیں اللہ کے لیے کرنی ہے، اور کوئی عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کا اجر ہم صرف کس سے چاہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی سے چاہیں گے۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ فلاں بہت نمازی ہے، فلاں بہت صدقہ کرنے والا ہے، فلاں کتنا خیر کا کام کرنے والا ہے، تو اگر یہ بات دل میں آ گئی تو گویا کہ آپ شرک اصغر میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جو دوسری بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو معاف فرما دے گا سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، اور شرک کسے کہتے ہیں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا شخص ہے وہ کیا ہے؟ المشاحن للمؤمنین، یعنی جو مؤمنین کے لیے اپنے دل میں بدگمانی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن یعنی جو 15ویں شعبان کی رات ہے اس میں معاف نہیں فرمائے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک وعید ہے۔ آپ میں سے اور ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت نہیں چاہتا ہے؟ کون یہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے؟ کون یہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کو پاک کر دے اور ہمیں جو ہے جنت میں داخل فرما دے؟ لیکن یہ بات کہی گئی اس حدیث کے اندر، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ جو انسان یعنی مؤمنین کے خلاف بغیر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی سبب شرعی نہیں ہے، کوئی بنیادی وجہ نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے ایک دوسرے کے خلاف ہم کیا کیے ہوئے؟ حسد رکھے ہوئے، اپنے دل کو بغض سے بھرے ہوئے، اپنے دل کو گندگی سے بھرے ہوئے فلاں شخص کے خلاف، اور اس کے خلاف سازش میں لگے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ شخص اس چیز کو چھوڑ نہ دے، یہاں تک کہ وہ شخص اس برائی کو، اس گندگی کو، جس گندگی میں وہ مبتلا ہے، اس گندگی کو وہ چھوڑ نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے حسد سے، بغض سے اور اس گندگی سے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف متوجہ ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے دل کو پاک و صاف کرنا ہوگا، شفاف رکھنا ہوگا آئینے کی طرح۔
کتنی عظیم الشان بات ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں خاص طور پر ہمارے مسلمان بھائی بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے کتنی بات بیان فرمائی کہ نصف شعبان یعنی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، تو اس میں عبادت کی کوئی خاص شکل بیان نہیں کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، خاص طور پر یعنی ہند و پاک میں، بنگلہ دیش میں، یہ جو علاقے ہیں وہاں پر کیا ہے کہ اس کو کیا ہے ایک ایسی چیز بنا لیا گیا ہے کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں دین کی اتنی ہی بات اختیار کرنی ہے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، نہ اس میں زیادتی کرنی ہے نہ اس میں کمی کرنی۔ اب دیکھیں اس حدیث میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اپنی مخلوق کے لیے، تو اس میں عبادت کی کوئی خاص شکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تلاوت کرنی چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہندو پاک میں کہ جوق در جوق مساجد کے لیے نکلیں گے عشاء کی نماز کے بعد، اس کا صحابہ کرام کی زندگی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی ثبوت نہیں۔ تنہا طور پر آپ عبادت کر لیجئے، لیکن یہ ہے کہ جوق در جوق، جماعت در جماعت مسجدوں کو بھر لینا، مسجدوں میں اجتماعی شکل میں عبادت کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، صحابہ اکرام کی سیرت کا آپ جائزہ لیجئے، کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے کہ یعنی اس خاص رات میں 15ویں شعبان میں ایک بدعت کیا ہے، ایک نئی چیز کیا ہے کہ لوگ جو ہے قبرستان جانے کا اہتمام کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، جماعت در جماعت جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے یا فجر کی نماز سے پہلے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار جو ہے یہ ثبوت ہے کہ آپ تشریف لے گئے قبرستان میں، تو اگر اس مناسبت سے پوری زندگی میں آپ کبھی ایک بار چلے جائیں تو کوئی بات نہیں کہ صاحب اللہ کے رسول نے ایسا کیا، لیکن ہر سال جانا 15ویں شعبان میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بالکل بدعت ہے، دین میں ایک نئی چیز کا پیدا کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بدعت ہوتی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہوتی ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی ہر جو دین میں نئی چیز اگر کوئی پیدا کی جاتی ہے تو وہ کس چیز کا سبب ہوتی ہے؟ وہ جہنم میں داخلے کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جماعت در جماعت قبرستان میں جانا، قبرستان میں آپ پورے سال جائیے، لیکن خاص اسی دن کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ قبرستان جانے کا دوسری روایتوں سے ثبوت ملتا ہے کہ قبرستان آپ جائیے تاکہ موت کو یاد کریں، کیونکہ قبرستان جو ہے موت کو یاد دلاتا ہے، انسان کی اپنی حقیقت کو یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کا انجام کیا ہے، یہی ہے، ہم سب کی منزل یہی ہے، ہم سب کو کہاں آنا ہے؟ اسی قبرستان میں آنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ پیدا کر لی گئی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کا بھی جو ہے صحیح احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کا بھی کوئی صحیح احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہاں جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان یعنی شعبان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں نفلی روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا کہ شعبان میں فرماتے تھے، اور اسی مہینے میں میں بھی اپنے روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی، یعنی جو میرے پچھلے رمضان کے روزے رہ جاتے تھے وہ شعبان میں مکمل کر لیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول اس میں اہتمام فرماتے تھے، لیکن 15 شعبان کا خاص طور پر روزہ رکھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص مستقل روزہ رکھ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک دن روزہ رکھ رہا ہے اور ایک دن افطار کر رہا ہے، تو اگر اس بیچ میں اگر 15 شعبان آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن خاص طور پر اہتمام کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کا کوئی صحیح احادیث سے ثبوت موجود نہیں، تو اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا۔ بس ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی چاہنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنے اصلاح نفس، اپنے تزکیے
اور اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کرنے کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تو رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دل کو پاکیزہ بنا دے، صاف و شفاف بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شعبان کے مہینے کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے تھے اور آپ کا حکم تھا، اور جس طرح صحابہ کرام گزارتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات، خرافات اور گندگیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔